امریکہ کی ایران پر مسلسل چھٹے روز بمباری شہری انفراسٹرکچر کو نشانے پر لے لیا۔ امریکی فضائیہ کے بندر عباس، بندر خمیر، اہواز اور بوشہر میں حملے۔ بندر خمیر میں 2 پل تباہ، 7 افراد جاں بحق، 9 زخمی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق بندر عباس میں رہائشی عمارت، کمیونیکیشن ٹاور، ریلوے اسٹیشن اور پل پر حملے کیے گئے۔ 9 افراد زخمی ہو گئے۔ بندر عباس کے مختلف علاقوں میں بجلی کی فراہمی بھی معطل۔ سینٹ کام کے مطابق مسلسل چھٹی رات ایران پر حملوں کی کارروائی مکمل کر لی۔ ایرانی فوجی تنصیبات، ساحلی نگرانی کے مراکز کو نشانہ بنایا۔ ایران کے فضائی دفاعی نظام اور لاجسٹک تنصیبات کو بھی نشانہ بنایا۔ امریکی فوج کا خلیج فارس میں سپر ٹینکر پر حملہ۔ سینٹ کام کا کہنا ہے کہ سپر ٹینکر پر حملہ ایران کے آئل ایکسپورٹ ٹرمینل کے قریب کیا گیا۔ امریکی میرینز نے ایک جہاز کی چیکنگ کی، 3 کو رخ موڑنے پر مجبور کیا۔ ایران کے خطے میں امریکی اہداف پر جوابی وار۔ قطر، کویت اور بحرین میں امریکی فوجی اڈوں پر حملے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ بحرین اور قطر میں امریکی فوجی اڈوں کو میزائلوں سے نشانہ بنایا۔ حملوں میں ہیلی کاپٹرز، ڈرون، سرویلنس طیارے ہدف بنائے۔ شہری انفراسٹرکچر اور عوام پر حملوں کا انتقام لیا۔ غلط اندازہ لگانے والوں کو بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ آبنائے ہرمز جنگ سے پہلے والی حالت میں نہیں آئے گی۔ امریکہ آبنائے ہرمز پر ایران کی خود مختاری سے خوفزدہ ہے۔ آبنائے ہرمز میں عدم استحکام کا ذمہ دار امریکہ ہے۔ خلیجی ممالک امریکہ کو حملوں کے لیے اپنی سرزمین استعمال کرنے کی اجازت نہ دیں۔ کویت کی فوج کا ایران کے 32 ڈرونز کو ناکام بنانے کا دعویٰ۔ کویت کی وزارت دفاع کے مطابق ایرانی حملوں کا ہدف ملک کی متعدد اہم تنصیبات تھیں۔ کویتی مسلح افواج نے تمام ڈرونز کو بروقت کارروائی کر کے تباہ کر دیا۔ قطری وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ مسلح افواج نے متعدد ایرانی فضائی حملوں کو ناکام بنایا ہے۔ قطری میڈیا کے مطابق ایرانی حملے میں ایک بچہ زخمی ہو گیا۔ بحرین میں بھی خطرے کے سائرن بج گئے۔ بحرینی حکام نے شہریوں کو پرسکون رہنے اور محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی ہدایت کی ہے۔ ایران اب بھی معاہدہ کرنا چاہتا ہے۔ امریکہ ایران سے بات چیت کر رہا ہے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ کی میڈیا بریفنگ۔ کہا، ایران تقسیم کا شکار ہے۔ کچھ ایرانی رہنما معاہدہ کرنا چاہتے ہیں۔ ایران پر حالیہ حملے MOU کی خلاف ورزی کے باعث کیے۔ ایران کو اپنے کیے کی سزا بھگتنا ہوگی۔ ایران نے آبرائے ہرمز میں جہازوں کو نشانہ بنا کر MOU کی خلاف ورزی کی۔ ایرانی جہازوں کے علاوہ سب کے لیے آبرائے ہرمز کھلی ہے۔ امریکی فوج کبھی بچوں اور شہریوں کو نشانہ نہیں بناتی۔ میناب اسکول پر حملے سے متعلق تحقیقات جاری ہیں۔ ایران نے عربوں کو اونٹوں کے دور میں پہنچانے کی دھمکی دے دی۔ ترجمان خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز نے کہا، امریکہ کا ایرانی انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانا تباہ کن ہوگا۔ خطے کے انفراسٹرکچر کا ہر ٹکڑا تباہ کر دیں گے۔ ایسے تباہ کریں گے جیسے کبھی موجود ہی نہیں تھا۔ امریکی حملے جاری رہے تو جنگ پھیل جائے گی۔ یمن کی مزاحمتی تنظیم کی سعودی عرب کی تیل تنصیبات پر حملے کی دھمکی۔ برطانوی خبر رساں ایجنسی کے مطابق حوثی رہنما عبدالملک الحوثی نے خبردار کیا کہ سعودی عرب یمن کے خلاف جارحیت میں شامل نہ ہو۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا چین پر الیکشن ڈیٹا ہیک کرنے کا الزام۔ قوم سے خطاب میں بولے، 2020 کے صدارتی انتخابات کے ڈیٹا میں بھی چین نے مداخلت کی۔ وہ امریکہ کے انتخابات میں مسلسل مداخلت اور الیکشن ڈیٹا ہیک کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ چین چاہتا تھا کہ میں صدارتی الیکشن ہار جاؤں۔ چین نے امریکی عوام میں ان کے بارے میں منفی تاثر پیدا کرنے کی کوشش کی۔ نیشنل انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر اور FBI کو چین سے متعلق تحقیقات کا حکم دیا ہے۔ انتخابات سے متعلق خفیہ انٹیلیجنس دستاویزات فوری ڈی کلاسیفائی کی جائیں۔ میری تقریر نشر نہ کرنے والے ٹی وی چینلز کے لائسنس منسوخ کیے جانے چاہیے۔
قطر نے کسی پڑوسی کے خلاف کارروائی کی نہ ہی کرے گا۔ قطر نے ایران کے خلاف فوجی کارروائی میں شرکت میں آمادگی سے متعلق خبروں کو پروپیگنڈا قرار دے کر مسترد کر دیا۔ قطر کے انٹرنیشنل میڈیا آفس نے کہا ہے کہ ایسے الزامات قطر کو اس تنازع میں گھسیٹنے کی کوشش ہے۔ الزامات کا مقصد ہمارے مساحلتی کردار کو نقصان پہنچانا ہے۔ خطے میں امن اور کشیدگی کے خاتمے کے لیے سفارتی کوششیں جاری رہیں گی۔ ایرانی حملوں سے فوج کی آپریشنل سرگرمیاں متاثر نہیں ہوئی۔ عرب ٹی وی کے مطابق امریکی سینٹرل کمانڈ نے بتایا کہ مشرق وسطی میں امریکہ کے 50,000 فوجی تعینات ہیں۔ امریکی افواج کسی بھی مشن کو انجام دینے کے لیے تیار ہیں۔ امریکی فوج نے ایران میں میزائل اور ڈرون لانچ کرنے کے مقامات کو نشانہ بنایا۔ الزام لگایا ایران اپنے پڑوسیوں پر اندھا دھند حملے کر رہا ہے اور بے گناہ شہریوں کی جانوں کو خطروں میں ڈال رہا ہے۔ جنگ کے گہرے بادلوں میں بھی ایرانیوں کے حوصلے بلند۔ ایران میں امریکہ کے خلاف اور حکومت کی حمایت میں ایک بار پھر بڑے مظاہرے۔ تہران کے انقلاب اسکوائر پر ہونے والے مظاہرے میں خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ مظاہرین ایرانی پرچم اور انتقام کی نشانی سرخ پرچم لہراتے رہے۔ ایران نے امریکی خاتون قیدی کی رہائی کے صدر ٹرمپ کے دعوے کی تردید کر دی۔ ایران کی سرکاری نیوز ایجنسی نے عدالتی ذرائع کے حوالے سے دعویٰ کیا ہے کہ صدر ٹرمپ کے جھوٹ کے برعکس کوئی امریکی قیدی ایرانی جیلوں سے رہا نہیں کیا گیا۔ بدھ کے روز امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کی جانب سے امریکی خاتون کی رہائی کا اعلان کیا تھا۔ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت اب بھی مؤثر اور قابل عمل ہے۔ مفاہمتی یادداشت نہ ختم ہوئی نہ غیر مؤثر۔ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد جاری رہنا چاہیے۔ فریقین کشیدگی کا راستہ چھوڑیں گے تو امن کی واپسی اسی یادداشت سے ممکن ہوگی۔ آخرکار مذاکرات کی میز پر ہی تمام اختلافات حل کرنا ہوں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کی نیوز بریفنگ۔ ایران اور امریکہ کے درمیان دوبارہ کشیدگی پر تشویش کا اظہار۔ طاہر حسین اندرابی نے کہا پاکستان فریقین پر ضبط و تحمل کا مظاہرہ کرنے کے لیے زور دیتا ہے۔ تنازع کسی کے مفاد میں نہیں۔ آبنائے ہرمز سے تجارت اور پیٹرولیم مصنوعات کی آسان ترسیل ضروری ہے۔ آبنائے ہرمز میں رکاوٹوں سے متعدد ممالک متاثر ہو رہے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا چین کا 2 روزہ دورہ۔ شنگھائی میں ورلڈ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کوآپریشن آرگنائزیشن کے قیام کے معاہدے پر دستخط کی تقریب۔ اسحاق ڈار نے پاکستان کی جانب سے معاہدے پر دستخط کیے۔ پاکستان ورلڈ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کوآپریشن آرگنائزیشن کا بانی رکن بن گیا۔ پاکستان کا AI کے شعبے میں بین الاقوامی تعاون کے فروغ کے عزم کا اعادہ۔ اسحاق ڈار کی چینی وزیر خارجہ سے ملاقات۔ دونوں رہنماؤں نے پاک چین تعلقات میں وسعت کا جائزہ لیا۔ پیک 2.0 کے تحت اعلیٰ ترقیاتی معیار کو آگے بڑھانے کی اہمیت پر زور دیا۔ تجارت، سرمایہ کاری، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، ڈیجیٹل معیشت اور AI کے شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ دینے پر اتفاق۔ دونوں رہنماؤں نے تازہ ترین علاقائی اور عالمی پیش رفت پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ وفاقی وزیر داخلہ کا واشنگٹن بوئنگ کمپنی کے ہیڈ کوارٹرز کا دورہ۔ محسن نقوی نے بوئنگ گلوبل کے صدر برینڈن نیلسن سے ملاقات کی۔ PIA کے لیے 16 نئے طیاروں کی خریداری کے بہترین آپشنز پر بات چیت کی گئی۔ ملاقات میں بہترین ڈیل کو جلد از جلد حتمی شکل دینے پر اتفاق کیا گیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے طیارہ سازی کی صنعت میں بوئنگ کمپنی کے کلیدی کردار کو سراہا۔ PIA کی نئی مینجمنٹ کے وفد کی بھی ملاقات میں شرکت۔ پاکستان GSP پلس سے سب سے زیادہ فائدہ اٹھانے والا ملک قرار۔ یورپی کمیشن کی تازہ GSP پلس رپورٹ جاری۔ 2024 میں پاکستان کی 7.5 ارب یورو مالیت کی برآمدات GSP پلس رعایتوں سے مستفید رہیں، جبکہ تقریباً 732 ملین یورو کی ٹیرف بچت حاصل ہوئی۔ پاکستان نے GSP پلس رعایتوں سے استفادے کی شرح 95.1% حاصل کر لی۔
2024 میں یورپی یونین نے پاکستان کی مجموعی برآمدات کا 28% درآمد کیا۔ پاکستان نے GSP پلس سے متعلق تمام 27 بین الاقوامی کنونشنز کی توثیق برقرار رکھی۔ خواتین کے تحفظ، گھریلو تشدد کے تدارک اور کم عمری کی شادیوں کے خلاف قانون سازی کو نمایاں پیش رفت قرار دے دیا گیا۔ محنت کشوں کے حقوق، جبری مشقت کے خاتمے اور بچوں کے مشقت کے انسداد کے اقدامات کو رپورٹ میں سراہا گیا۔ پاکستان کی موسمیاتی پالیسی، کاربن مارکیٹ کے رہنما اصولوں اور حیاتیاتی کے تحفظ سے متعلق اقدامات کا اعتراف، انسداد منشیات کے نئے قوانین اور ڈیجیٹل کیس مینجمنٹ نظام کو مثبت پیش رفت قرار دیا گیا۔ یورپی یونین نے پاکستان کے لیے 400 ملین یورو کے ترقیاتی اور اصلاحاتی تعاون کے عزم کا اعادہ کیا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت خطے میں کشیدگی کے ملکی معیشت پر اثرات کا جائزہ اجلاس، سادگی اور کفایت شعاری کے اقدامات پر رپورٹ پیش۔ شہباز شریف نے کہا خطے کی صورتحال میں غیر یقینی برقرار ہے، ہر ممکنہ چیلنج سے نمٹنے کے لیے مکمل تیاری رکھے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ملکی معیشت مستحکم ہے، ضرورت پڑنے پر بروقت اقدامات کیے جامع لاہ عمل مرتب کیا جائے۔ خطے میں کشیدگی بڑھنے کے منفی اثرات سے ملکی معیشت کے مستقبل میں متاثر ہونے کا اندیشہ ہے۔ جس طرح گزشتہ سادگی مہم میں عوام نے بھرپور ساتھ دیا، اس طرز پر کفایت شعاری کو قومی سطح پر اپنانا ہوگا۔ وزیر اعظم نے پیٹرولیم مصنوعات اور توانائی کے بچت کے قومی مہم میں عوام کے بھرپور تعاون کو سراہا۔ کہا سادگی اور کفایت شعاری مہم میں عوام نے بھرپور کردار ادا کیا، جس پر تہہ دل سے مشکور ہے۔ صوبائی حکومتوں سے مل کر پیٹرولیم مصنوعات کی مصنوعی قلت پیدا کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ وزیر اعظم کو بتایا گیا کہ ملک کی ضروریات کے مطابق پیٹرولیم مصنوعات کے وافر ذخائر موجود ہیں اور مستقبل کے لیے اس کی فراہمی کو یقینی بنا لیا گیا ہے۔ مظفر گڑھ میں مسیحی برادری کے گاؤں سے سانجھی سبزی پروجیکٹ کا آغاز۔ 139 کنال کے 140 پلاٹس پر عوام کے لیے سبزیاں اگائی جا رہی ہیں۔ مظفر گڑھ میں لوگ رضاکارانہ طور پر بھی دوسروں کے لیے سبزیاں کاشت کرنے لگے۔ وزیر اعلیٰ نے عوام کے لیے سانجھی سبزی کو قابل تقلید قرار دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے DC مظفر گڑھ محمد عثمان طاہر جفا کی ملاقات۔ مریم نواز نے DC مظفر گڑھ کے عوامی فلاحی اقدام کو سراہا۔ مریم نواز نے ڈپٹی کمشنر مظفر گڑھ کو چیف منسٹر میرٹ بیج اور 1 لاکھ روپے